السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشن ٹائم کے ساتھ میں ہوں اظہر تھراد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب۔ شہزاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ سر، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی دور اچھا گزرا ہے آپ کا، اور اب آپ ڈیجیٹل میڈیا میں آ گئے ہیں، تو یہ دور کیسا رہا اور یہ سفر کیسا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل مین اسٹریم میڈیا کا ایک اپنا فارمیٹ ہے، مین اسٹریم میڈیا کی اپنی ایک ٹھاٹھ ہے، جیسے ہم اگر کہیں تو مثلا صحافی تو آج بھی مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل پہ جو لوگ آئے ہیں ان پر تو جو ابھی بھی ہمارے جو سینئر دوست ہیں نصر اللہ ملک جیسے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر جو ہیں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے۔ تو خیر مین اسٹریم میڈیا کی ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کا اپنا ایک وتیرہ ہے، لیکن جدت کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سوشل میڈیا کا نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں جو ایک دور چلا ہے، اس کے ساتھ ہر چیز چینج ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ میڈیا کا میڈیم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، پلیٹ فارم چینج ہوتا ہے۔ جیسے پہلے اخبار تھا، ریڈیو آیا، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، تو پہلے صرف پاکستان میں ایک پی ٹی وی تھا، اس کے بعد پرائیویٹ چینلز آئے، اس کے بعد پھر ابھی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے۔ میرا خیال اس وقت جو ہے جتنا کھل کے کام جو ہے وہ بہتر انداز میں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ جو رولز اور آپ کہتے ہیں نا پابندیاں ہیں جو جکڑی، کیونکہ پاکستان میں تو آزادی صحافت کا اس طرح کنسیپٹ ہے ہی نہیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر ہمیشہ سے اس کا گلا دبایا جاتا ہے، قلم کو توڑا جاتا ہے، زبان بندی کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں کے مشورے کے بعد جب وقت بدل رہا تھا تو ہم بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ شفٹ ہوئے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کام شروع۔ میرا خیال ہے مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ مزہ جو ہے وہ اس کام میں آ رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں۔ اس میں آپ کے پاس بہت ساری آزادی ہے، بہت کچھ۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بے لگام میڈیا ہے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے حوالے سے کچھ قواعد ہونے چاہیے، قانون ہونے چاہیے؟ جس طرح پیمرا ہے مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح اخبارات کے حوالے سے بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی کوئی پابندیاں ہیں نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی اتھارٹی بھی اس پہ قائم نہیں کی جا سکتی کہ آپ کہیں، کیونکہ یہ تو وہ تو ہے نہیں کہ آپ لائسنس لے کے ایک چینل بنا رہے ہیں اس پر نظر رکھی جائے گی، جیسے آج کل پیمرا رکھ رہا ہے اور پیمرا کے ذریعے بھی کوئی اور بھی رکھ رہا ہے۔ یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول ہے، کوئی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے جس کے ہاتھ میں یہ سیل فون آئے گا وہ اپنا ایک چینل کریٹ کرے گا۔ اور یہ صرف نیوز کے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، اس پہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ بھی ہے، بہت ساری انفارمیٹیو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک جو ہے نا کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا بے لگام ہے۔ میرا خیال ہے ڈیجیٹل میڈیا کی یہ ایک خوبصورتی بھی ہے اور یہ ایک اعتراض بھی اس پہ بالکل درست بھی ہے کہ اس پہ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہاں پہ خبر کو یعنی افواہ کو خبر بنا کے بہت ساری فیک خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، اپنی خواہشات کو بھی جو ہے نا وہ خبر بنا کے پیش کیا۔ تو اس چیز پہ ڈیفینیٹلی جو پنجاب حکومت یا بھی وہ کچھ بنائے جا رہے ہیں قوانین کہ جو فیک نیوز ہے اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے۔ بالکل یہ خود بخود جو ہے سینسر ہونا شروع ہو جائے گا جب میچور لوگ، یعنی کہ آج سے اگر 2-3 سال پہلے دیکھیں، بالکل جو ینگسٹر تھے وہ اس پہ آئے، اس وقت اس کا طریقہ کار اور تھا، اس میں زیادہ تر برائیاں تھیں، لیکن ابھی جو مین اسٹریم میڈیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ بھی اس پہ جب آئے ہیں، شفٹ ہوئے ہیں، حامد میر صاحب جیسے لوگ بھی اب اس پہ شفٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری تو آئے گی۔ اب تو ایک ایسے یعنی کہ پورے انسٹیٹیوٹس اور اسٹوڈیوز بن چکے ہیں، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، جو وہاں کی انتظامیہ ہوگی، تو یہ بہتری اس میں آ سکتی ہے۔ یہ ابھی ایکس کو بغیر جو اطلاع کے، بغیر کسی اعلان کے بند کر دیا گیا، ابھی تک بند ہے، تو یہ ابھی تک نہیں کھولا جا رہا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں 76 سالہ تاریخ میں ہمیشہ میں نے پہلے بھی جو بات کی ہے، آزادی اظہار رائے کی صرف بات کی جاتی ہے، قوانین بھی بنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ تو ایکس کے ذریعے پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو پاکستان کے کچھ گورنمنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ان پر تنقید کو بڑی شدید قسم کی، خاص طور پر جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص پارٹی کے جو ماننے والے ہیں، عمران خان کے بڑے چاہنے والے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں پاکستان کے سسٹم پر، اور اس کا بڑا یعنی کہ کوئک ایفیکٹس اس کے ہوتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پی ٹی آئی کے لبادے میں کوئی اور لوگ اس میں گھس آئے ہیں، وہ جو
بڑی تنقید کرتے ہیں اداروں پر اور اس طرح کے وہ بے لگام ہو کے، کیا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ مجھے لگتا تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں میرا تھوڑا سا پرسنلی بھی یہ ماننا ہے کہ ادارے بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی تنقید ہوگی تو معاشرہ ترقی کرے گا نا۔ تعمیری تنقید برائے تنقید کا میں قائل نہیں، تعمیری تنقید ہوگی تو اصلاح ہوتی ہے۔ جب بھی دیکھیں گے پوری دنیا میں ہے سب، خاص طور پہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں تو اس خاص طور پہ اس تنقید کو سراہا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا کی طاقت ہے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی ہیئرنگز کے دوران یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہے۔ ہمیں ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کو بھی ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جی بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اٹ مین اس کا کہیں نہ کہیں اثر تو ہو رہا ہے، اس کا پریشر تو ہے۔ ابھی 76 سالوں میں جس طرح سے پاکستان میں اتھارٹی ایک قائم تھی تو وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی اس میں دراڑ آئی ہے، اس میں تھوڑا جمود جو ہے وہ ختم ہوا ہے، برف پگھلی ہے، وہ سوشل میڈیا کی بدولت ہی ہے۔ جو صاحب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیا کے اسٹوڈنٹس، ان کو مین اسٹریم میڈیا میں جاب کرنی چاہیے یا پھر ان کو اپنا سیٹ اپ شروع کرنا چاہیے آج کے دور میں؟ آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، جو ڈائریکٹ پڑھنے کے بعد فوراً اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ خاص طور پہ جو نیوز کے ریلیٹڈ یا پولیٹیکل بیٹس کے ریلیٹڈ ہے گا، اس کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کے لیے جانا تو چاہیے۔ کوئی استاد ہوگا، جی مطلب کوئی استاد ایسا ملے گا ایکسپیرینس، یہ خبر بتائے کہ خبر ایسے بنتی ہے، خبر یہ ہوتی ہے، آپ کی خواہشات خبر نہیں بنتی۔ اب جو نیا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جناب میں پاس آؤٹ ہوتا جاؤں گا تو حامد میر صاحب اور یہ لوگ سیٹ خالی کریں گے، میں جا کے بیٹھوں گا اور اپنی خواہشات کو خبر بنا کے یا تاریخ بنا کے پیش کروں گا اور لوگ واہ واہ کریں گے۔ ڈیفینیٹلی سینئرز کے پاس جائیں گے، سیکھیں گے کہ استاد ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ جب آپ کسی ڈرائیور کے ذریعے ہی سیکھیں گے تو بہتر طریقے سے گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن وقت بدل رہا ہے، اس ایکسپیرینس کو لے کے جب یہاں پہ آئے گا تو وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ ایک عام اسٹوڈنٹ کو اگر کسی نے شروع کرنا ہے یا کسی صحافی نے یا کسی عام بندے نے ایک یوٹیوب چینل یا پھر فیس بک پر چینل شروع کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کرنا تو یہی چاہیے کہ اگر اس نے سوچا تو فوراً بنائے، لیکن یہ کام سوچتے بہت ہیں، بہت جذبات میں آ کے فوراً شروع کر کے انقلاب برپا کرنے کی کوشش تو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا یعنی کہ نا مستقل مزاجی اور محنت طلب کام ہے۔ یعنی کہ آپ 2-4 ہفتے تو بڑے جوش و خروش سے کام شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک باقاعدہ مخلص ٹیم نہ ہو، ہارڈ ورکنگ ٹیم نہ ہو، آپ کے پاس آئیڈیاز نہ ہو مختلف طرح کے، یعنی کہ آپ کے پاس ورائٹی نہ ہو، تو آپ سوشل میڈیا میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ہمارے سینئر جرنلسٹ نے بھی چینلز بنائے، ڈیجیٹل میڈیا پہ آئے، شفٹ ہوئے، لیکن وہ نہیں چل سکے، ان کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ اسی طرح اخباری تراشوں کو لے کے چل رہے تھے، وہ اسی طرح بنی بنائی جو خبر جیو نیوز یا ARY نیوز یا سما نیوز دکھا رہا ہے وہ میں آ کے اگر یہاں پہ آ کے بتاؤں گا تو لوگ مجھے کیوں سنیں گے؟ میں کیا نیا پیش کر رہا ہوں، میرے پاس وہ ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں، نئی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، تاریخی حقائق بتانا چاہتا ہوں، تو میرے بتانے میں اور میری پریزنٹیشن میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ کیا ایک اسٹوڈنٹ کو جو اس کا پیشن ہو، جو اس کا جس کو چیز کو وہ پسند کرتا ہو، اسی حوالے سے اس کو چینل بنایا چاہیے یا کسی اور ٹاپک پہ بنانا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں شوبز کو پسند کرتا ہوں یا پھر کسی مطلب جرنلزم کو پسند کرتا ہوں، مجھے اس شعبے میں اپنا چینل بنانا چاہیے یا کسی اور میں؟ دیکھیں جس کی جو اسپیشلائزیشن ہوگی تو اس کو وہی کرنا چاہیے۔ باقی فیلڈز میں اگر مثلا کوئی سرجن ہے تو وہ سرجری ہی کرتا ہے، اگر کوئی دل کا ڈاکٹر ہے تو وہ دل کی بیماری کے ہی پیشنٹس کو دیکھے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھی اور ہمارے میڈیا کے لوگ بھی آل راؤنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں چند لوگ جو 2-3 چیزیں جانتے ہوں، مثلا اگر میری اسپیشلائزیشن شوبز پہ ہے، میری گرپ اچھی ہے، میرے پاس نالج اچھا ہے، میرے لنکس اچھے ہیں، تو ڈیفینیٹلی مجھے اسی بیٹ پہ کام کرنا چاہیے۔ جب میں دوسری بیٹس پہ جاؤں گا، میں ہو کہ شوبز کا تنقید میں شاہین افریدی اور بابر اعظم پہ کرتا پھروں، مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ کرکٹ کیا چیز ہے، تو میں خام خواہ کا بڑا صحافی بننے کے چکر میں ہر چیز میں ٹانگ اڑاؤں تو وہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، وہ چینل بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ چلتے ہیں سیاست اور معاشی صورتحال پہ، کیا پاکستان کے حالات اسی طرح رہیں گے جیسے 76 سالوں سے چلتے آ رہے ہیں؟ یہی سوال اگر میں آپ کو ریورس کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں مجھے تو امید ہے کہ وہ بہتر ہو جائے۔ میرے تو خیال میں جس میڈیم کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ بڑا افیکٹو ہے۔
76 سالوں میں جس طرح ہر چیز پر ایک شکنجا کسا ہوا تھا، اس میں ابھی تھوڑی سی نا یعنی کہ ڈھیلا پن آیا ہے، وہ تھوڑا سا لوز ہوا ہے، اب اتنا مضبوط پنجہ نہیں دکھانے کے لیے بالکل ضرور ہوگا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو معاشرہ ہے اس کو پریشر کوکر نہیں بنانا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی، یہ تنقید، اور خاص طور پہ دیکھیں شروع سے یہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے، کچھ لیڈرز نے صرف کچھ خاص طور پہ سوچ سمجھ کے نعرے دیے، سوچ دی دیکھیں جی اسٹوڈنٹس ہو، آپ کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے، پولیٹکس اچھی چیز نہیں ہے، بھئی آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ یہ خاص طور پہ جو غیر جمہوری روایت کے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ یہ شفٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، نہیں جمہوریت میں حصہ اسٹوڈنٹس نہیں لیں گے، مزدور نہیں لیں گے، وہ مزدوری کریں۔ سیاست ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ہم چاہتے نہ چاہتے، جانتے نہ جانتے ہوئے اپنی زندگی میں سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چیزوں بیسیکلی سیاست معاشرتی شعور کا نام ہے، معاشرتی پروگرس کا نام ہے، جب اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہوگا۔ لیکن پاکستان میں اس کو باقاعدہ طور پہ خاص طور پر جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد جو چیزیں ہوئی، پاکستان کو ایک برف خانے میں ڈھک کے رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور خاص طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا کہ مذہبی ماحول جس میں انتہا پسندی، گھٹن ہر طرح کی بنا دی گئی، نئی سوچ کو ابھرنے کا، تنقیدی سوچ کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو وہاں پہ سیاست کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہر چیز جامد ہو گئی تھی۔ تو اس نتیجے میں جو ہے وہ آئی جی آئی بنی، آئی جی آئی سے جو قیادت ابھر کے آئی، پھر سپاہ صحابہ جیسی ایکسٹریمسٹ تنظیمیں بنی، ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں بنی، تو اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت جو ابھی پولیٹکس ابھی ہو رہی ہے، جو ابھی ہماری جتنی بھی قیادت ہے، تو اس میں یہی تو فرق ہے۔ ابھی بھی ہم آپ کی جو ایک پاکستان کی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو سمجھتی ہے، اور اسی کے ذریعے اپنا نظریہ، اپنا پروپیگنڈا وہ مینیج کرتے ہیں۔ باقی پارٹیز ابھی بھی 90s 80s کی سیاست کرنے کے لیے جنریشن گیپ ہے ان کے اندر، چاہے انہوں نے اپنی نئی نسل کو شفٹ کر دی ہے قیادت، لیکن وہ جنریشن گیپ ابھی ان کے ذہنوں میں ہے۔ ان کے مشیر ابھی بھی پرویز رشید صاحب جیسے بابے ہیں، عرفان صدیقی صاحب جیسے جناب سینئرز ہیں، جو ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہم کہیں گے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ نے جو بھی بات کر دی، اخبار نے لیڈ لگائی ہے، آپ کل کو کہہ دیتے تھے کہ نہیں ہمارا بیان تروڑ مروڑ کے پیش کر دیا گیا۔ اب وہ نہیں ہے، اب آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کیچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن وہ بابے آج بھی نئی جنریشن کی قیادت کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو بھی کہو گے ٹھیک ہے۔ جو صاحب یہ اسٹوڈنٹ یونین تھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی زیادہ دور سے پہلے، تو اسٹوڈنٹ یونین نے بہت سارے لیڈرز دیے پاکستان کو، پاکستان کی سیاست میں مختلف پارٹیز میں آپ نے دیکھا، تو کیا ایسی یونینز پھر ہونی چاہیے؟ بالکل، دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین ہو، بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ رائٹس کی بات کرتی ہے، اسٹوڈنٹس رائٹس کی۔ جب یونینز تھی اس وقت جو کمیٹیز بنتی تھی اداروں کی، اس میں اسٹوڈنٹ کا بھی حصہ ہوتا تھا فیصلہ سازی میں۔ تو اب جو ہے وہ کمیٹیز بیٹھتی ہیں، اس میں پولیٹیکل ورکرز تو ہو سکتے ہیں، ایک خاص جماعت کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، جو حکومتی جماعت کوئی بھی ہو، لیکن اسٹوڈنٹس کا وہاں پہ فیصلہ سازی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جس طرح مرضی کے فیصلے کروائے جا سکتے ہیں۔ ابھی آج فرید پراچا صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن سینڈ کیا ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں یونیسکو کی طرف سے آپ کی ایجوکیشن فیڈرل منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بچوں اور بچیوں کو ڈانس کروایا جائے اور ویڈیو بنا کے پھر ہمیں سینڈ بھی کی جائے۔ اگر وہ یونینز ہوتی تو شاید ٹھیک ہے، یہ غلط، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس میں یہ ڈسکس ہوتا ہے، جب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، تو اس وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ فیصلہ سازی میں اسٹوڈنٹس کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس احتجاج کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنا حق مانگتے ہیں، ابھی فیسیں بڑھا دیں انتظامیہ، ابھی جو مرضی کورس کرتے کو فرق نہیں پڑتا۔ جیسا ہمارا موضوع طویل ہوتا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے سارے تجربے کیے ہیں، تو کون سا سسٹم ہمارے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں، اگر میں بات کروں کہ پاکستان کی جو یہاں کا، بلکہ اس خطے کی جو نیچر ہے، یہ اتھارٹیرین لوگوں کو مانتی ہے، کیونکہ ان پہ بادشاہ مسلط رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ نعرے لگتے تھے کہ جناب نادر شاہ درانی نے جب حملہ کرنا ہوتا تھا، یہاں پہ نعرے بن جاتے تھے کہ کھادا پیتا لاہدہ باقی نادر شاہدہ، یعنی کہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے ہم نے مزاحمت کرنی ہے، ہم نے اپنا حق ہم نے کمایا ہے تو ہمارا ہے، وہ کہتے تھے جو کھا لیا وہ ٹھیک ہے، باقی اس کا ہے وہ آئے گا حملہ کرے گا۔ یہاں پہ ایک مخصوص پارٹی کے ہاں نعرہ لگتا ہے کہ جناب کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ تو جمہوری سوچ ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہی۔
جو جمہوری لوگ ہوتے بھی ہیں ان کو بڑا شدت کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے. جمہوری سب سے بڑے صوبے ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ لوگ ہیں, یہاں سے مزاحمت نہیں ہوتی, باقی صوبوں سے تو مزاحمت ہوتی ہے. لیکن اس بار میں اگر یعنی کہ تھوڑا سا جمہوری ہونے کے ناطے سوچوں تو اس بار فضا جو ہے میرے لیے حوصلہ فضا ہے کہ چیزیں اس بار تھوڑی سی جمود کو توڑا گیا ہے, تھوڑی سی دراڑیں پڑی ہیں سسٹم میں, تھوڑی سی آوازیں نئی جنریشن نے ایک پارٹی کی سپورٹ کے لیے ہی صحیح, لیکن تھوڑا سا سیاسی سوال و جواب ہونا شروع ہوئے ہیں. یہی ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ یوں کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, وہ آہستہ آہستہ. ہاں جہاں سوال نہیں ہوتا معاشرہ ترقی نہیں کرتا, سوال ضروری ہے. بالکل. اور جنہوں نے اس کو قید کیا ہے, جو سوالات کو دباتے ہیں, وہ کیونکہ اپنے آپ کو افلاطون و عقل کل سمجھتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے جو مین عہدے ہیں اپنے لوگ لے کے آئے ہیں, وہ اس پہ وزیر خزانہ بھی وہ ہر بار شوکت عزیز سے لے کر وہ جو آپ کے معین قریشی تک پرائم منسٹر آئے, اور باہر سے وہ محمد علی بوگرا پہلے لے کے آئے, حفیظ شیخ آ گئے, اور فلاں آگے وہ ترین صاحب جو تھے وزیر خزانہ, ان کو لگا دیا. وہ اپنے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں. ایک بار 2-3 بار عوام کی رائے کے مطابق چل کے دیکھیں, وہ عوام بہت سیانے ہیں. وہ اگر ایک بندے کو لے کے آئیں گے نا, وہ نہیں ڈیلیور کر پائے گا, وہ کک آؤٹ کر دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا, وہ کک آؤٹ کر دیں گے, نئی پارٹی کو لے کے آئیں گے. 1 بار 2 بار 3 بار جب آزمائیں گے تو سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. چو صاحب بہت شکریہ. ہم اس جو موضوع ہے یہ طویل موضوع ہے, اس میں ہم جتنے پوڈ کاسٹ کریں, جتنے اس پہ بحث کریں, یہ کم ہو جائیں گے. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس معاملے پر ڈسکشن کریں گے. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.